سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قدر مخلوق پیدا کی کہ کوئی نہیں شمار کر سکتا کہ اس کی کتنی مخلوق ہے، کہاں کہاں ہے، کس کس جگہ پر ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ وقتاً فوقتاً اس پر سے پردے ہٹتے رہے ہیں، جس طرح ہم زمانے کے ساتھ ساتھ کچھ ریسرچ کا کام رہا تو ایسی ایسی چیزیں دریافت ہوئی کہ جس سے انسان کا دماغ شاید دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک پلانٹ ایسا پتہ چلا کہ جس میں 18,000 زمینوں کے برابر پلانٹس موجود ہیں۔ تو اب طے کیا حقیقت ہوگی اللہ کی کائنات کی، رب السماوات والارض۔ لیکن جتنی بھی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان تمام مخلوق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کو پسند فرمایا، اور اس کی تخلیق بھی جو ہے وہ عجیب و غریب کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسے فرماتا ہے آسن تقویم ہے یہ، جتنے بھی اللہ نے تخلیق کی زمانے میں سب سے زیادہ جو ہے یہ اس کی جو تخلیق ہے یہ حسین ترین مناسب ترین، اور جتنی بھی تعریف کر سکتے ہیں اس کی اس تخلیق کی انسانیت کی وہ کم ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس کی تعریف کی ہے، اور رتبہ بھی بہت دیا تمام کائنات میں اس کو۔ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کا انسان اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا ہے، اور قرآن جگہ جگہ ہماری اصلیت کو بیان فرماتا ہے کہ تم ہو کیا، تم انسان ہو، تمہارا بہت بلند مقام ہے، تم نہیں جانتے کہ میرے نزدیک کتنا رتبہ ہے، میں نے تمہیں اپنے خلافت کا احساس دیا ہے، اپنی روح تم میں پھونکی ہے، کتنی بلند چیز ہوگی تو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صلاحیت اس انسان کے اندر بند کی ہوگی۔ ایک ہی دماغ انسان کا جو ہے نا، سائنس بتاتی ہے کہ ابھی تک
ہم نے 10% دماغ کو استعمال کیا ہے. یہ جتنی بھی ایجادات آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور جو ہوں گی ابھی کتنا استعمال ہوا ہے دماغ؟ 10% سے بھی کم ہوا ہے. اور اگر پورا ہو جائے تو انسان کا دماغ کیا ہوگا. تو حسن تقویم ہے یہ انسان، ایسی صلاحیت اللہ پاک نے اس میں رکھی ہے. اور پھر ان انسانوں میں سے اللہ پاک نے خصوصیت اس کو دی خاص، وہ انسان جنہوں نے اپنے رب کو مان لیا، پہچان لیا، اس سب پر ایمان لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں سے زیادہ ان کو خصوصیت دی. جو ماننے والوں میں تھے ان کے بھی درجات ہیں. کسی نے اللہ کو رب ابراہیم مانا، کسی نے رب نوح مانا، کسی نے رب لوط مانا، کسی نے رب یونس مانا، کسی نے رب موسیٰ مانا، کسی نے رب ہارون مانا، اور کسی نے رب عیسیٰ مانا. سب کے مختلف درجات، لیکن سب سے زیادہ خصوصی انسان اللہ نے اس کو بنایا جس نے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم انہی لوگوں میں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پہچانا. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے اس کا. اللہ نے کہا کہ ساری امتوں کے سردار ہے اور ان کے درجے بھی سب سے زیادہ بلند ہیں. تو ان میں صلاحیتیں بھی سب سے زیادہ ہیں، ان میں انعامات بھی سب سے زیادہ ہیں، ان کے درجات بھی بہت بلند ہیں. کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے جس نے اس طرح مانا اللہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارے بھائیو حقیقت ہے ہماری. الحمدللہ کیا صلاحیتیں ہوں گی ہمارے اندر. آپ سوچیں ذرا، کیا اللہ نے مقامات ہمارے اندر رکھے ہوں گے. ہماری ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئیں، دب گئیں، بیکار ہو گئی. مادیت کے رنگ کے اندر نفسانی خواہشات نے ان تمام صلاحیات کو جو ہے ہمارے ختم کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ہیں اللہ کے تعلق خصوصی اس امت کے ساتھ، ایسے خصوصی تعلق ہیں اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو اللہ کو مانتا ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے حیثیت سے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اتنا قرب، اتنا نزدیک رشتہ رکھا ہے، تعلق رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اللہم نسلک من خیر کلی. سوچیں ذرا کیا مانگتے رہتے تم اللہ تعالیٰ سے. تم تو بڑی اونچی چیز ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں مانگنا کیا چاہیے. تم تو ان چند کلیوں پہ قناعت کر گئے. ہم تو جو ہے چند کلیوں پہ قناعت کر گئے، ورنہ گلشن میں علاج تنگ داماں بھی تھا. فرمایا تمہاری تو حیثیت ایسی ہے اللہم اسلک من کل خیر، کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو دے کیا من کل خیر، ساری جتنی بھی خیر خوبیاں ہیں. کون مانگ رہا ہے؟ امت، میں اور آپ. اللہم انی اسلک من کل خیر، اللہ تعالیٰ تو مجھے خاری کل جتنی خیر و بھلائیاں موجود ہیں، کہاں؟ خزنہ بیدی کا، ساری خیر و بھلائیاں دے دیں مجھے جن کا خزانے بیدی کا تیری ہاتھ میں تو ہے. سبحان اللہ. مومن جس وقت یہ مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے دے دیا.
ہمیں یقین نہیں آتا ہمیں تو ملتے ہی نہیں ہے کہ روٹی بھی نہیں ملتی، اللہ سے مانگنے کے بعد منہ پہ ہاتھ مار کے چلے جاتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے غریبانوں نے منہ جھا کے کہ میرے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس جتنے بھی خزانے خیر اور برکت کے کیا ہوں گے، اب آپ خود سوچ لیں. اس کو اللہ کے نہیں فرما رہے ہیں یہ خزانے، خزانہ ہو یہ کا جو کچھ بھی تیرے ہاتھ کے اندر ہے خزانے مجھے دے دے. اللہ تعالیٰ خود وعدہ کیا ہے قرآن میں، ادعونی استجب لکم. جس وقت میرا بندہ پکارے گا تو میں اس کو فوراً دے دوں گا، فوراً دے دوں. اب دیکھیں ہم وہی امت ہے، وہی انسان ہے، ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ملتا کیا ہے ہمیں؟ کتنا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ہمارے تعلق ہی ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ سے، ریلیشن ہی نہیں ہے. اس قدر دوری ہے، اس قدر دوری ہے کہ نہ ہم مانگ سکتے ہیں نہ وہ دے سکتے ہیں. تعلق ہی ختم کر لیا. بھائی آپ یہ سوچیں کہ اگر دنیا میں آپ کسی سے مانگنے جائیں کچھ چیز تو آپ اس کی تعلق کی حیثیت سے مانگیں گے کہ میرا اس سے کتنا تعلق ہے، اور پھر اگر تعلق نہیں ہے تو آپ کچھ سوچ تیار کریں گے کہ یار میرا تو اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، مجھے چاہیے آپ سے بات کر لیں. یا تعلق خراب ہو گئے تو یار مجھے تو شرم آتی ہے اس سے یہ بات کہتے، آپ مجھے سفارش کر دیں، مجھے وہ چیز دے دیں. بغیر تعلق کے تو انسان کچھ نہیں دیتا. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ مقام تو ہمارا یہی ہے، اسٹیٹس یہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی ہیں کہ تم اپنے رب کے اتنے قریب ہو، اتنے نزدیک ہو کہ اگر تم مجھ سے یہ بھی مانگو گے تو میں سارے خزانے تمہیں دے دوں گا. اور ایسی دنیا موجود نہیں لوگ جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں، ان کے واقعات ہم پڑھتے نہیں دیکھ رہے ہیں. بر تو مانگتی کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. یہ کبھی مخلوق کے سامنے اگر مخلوق نے کبھی کہہ دیا یہ گرمی بڑی ہے جناب کوئی دعا کر دیں بارش ہو جائے تو بادل رکتے کبھی نہیں رکی. کہانی آپ دیکھ لیں، پانی نہیں حضرت کچھ کر دیں بس پانی پھونک ماری تو پانی چشمے پڑنے شروع ہو گئے. یہ اس دعا ہے، ان کے اندر صلاحیت موجود ہے. ان کا ریلیشن جو اللہ تعالیٰ سے بڑا مضبوط ہے، ان کا ریلیشن بہت مضبوط ہے. وہ اپنی صلاحیت کو سمجھ گئے، انہوں نے ضائع نہیں کیا. ہم تو جہاں مانگنے کا ہمارا تو یہی، ہم نے تو اپنے آپ کو ایک ہی روٹی کپڑے کے اندر بند کر دیا اپنے آپ کو. ہماری زندگی یہی ہے، کتے والا معاملہ ہے ہمارا. تو بس روٹی چاہیے ہمیں. ساری مادیت ہماری زندگی کا محور ہے. رونا بھی جب آتا ہے، ہنسنا بھی جب آتا ہے، خوشی بھی جب ہوتی ہے، غم بھی جب ہوتا ہے، پریشانی بھی جب ہوتی ہے، نماز بھی جب پڑھتے ہیں، وظیفے بھی جب کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانہ بھی جب یاد آتا ہے، بند کر کے ذکر بھی جب یاد آتا ہے، سب چیزیں جب آتی ہیں، سب کراتے ہیں اس وقت جب کہ ہمیں اپنی مادی ضروریت کی مادیت کے اندر کہیں پھنس جائے، کام اٹکا ہو، ویزا نہ لگ رہا پاس، یہ کچھ چیزیں ہیں مانگنے کی. اللہ کہتا ہے تم مجھ سے وہ مانگو جو سارے میرے ہاتھ میں خزانے ہیں. اللہ اپنی حیثیت کا پوچھا یہ تو کیا مانگ رہا ہے مجھ سے؟ اتنی کمتر تو نے اپنے آپ کو سمجھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اب سوچیں کہ کتنی دوری ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے، اپنے خالق سے، اور کتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے موجود کی ہے. ہماری زندگی تو کام صرف اتنا ہے دوستو، جو عام زندگی کے جو ہے اللہ سے ہمارا اتنا تعلق ہے. پیدا ہوتی پریشانی ہوگی بھی، کیسے کھائے گا، کہاں سے کھائے گا. ہوش آیا، کھانے پینے کے اندر اس کو تف لگائے، کبھی یہ کرنا فلاں کرنا، یہ شروع ہو گیا بیچارہ. 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کا ہوا، گورنمنٹ نے جواب دے دیا. یہ سٹوری ہماری ہے کہ بھائی چھٹی کرو، تمہارا معاملہ ڈھیلا ہو گیا. ہم بات کچھ کرتے سمجھتے کچھ ہو، دیکھنے کے لیے 3 آئیں پہنتے ہو، ہاتھ تمہارے کانپتے ہیں. بھائی ریٹائر ہو گھر آ گیا، گھر آ کے بیٹھا بیچارہ، چل بھی چرپائی پکڑ لی،
بستر پکڑ لیا. بچے بھی جو ہیں وہ بھی بس ادھر ادھر ہو گئے, اپنی بیوی بچوں ہیں وہ بھاگے ان کی سر, وہ اپنی سٹوری شروع ہو گئی جو پہلے اس کے ساتھ تھی. اب اس نے کیا کیا بیچارے نے, کچھ نہ سوچا, حال خراب ہے, مصلی پکڑ کے بیچارہ تصویر ہاتھ ہل رہے ہیں, نہ اس کو پتہ ہے نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں, یہاں کے اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے اور تعلق پیدا کر رہا ہے. 90% ہماری امت کے لوگ, بلکہ 99 آپ کہیں, اتنا سمجھیں ہیں اللہ کو یہ ہمارا تعلق ہے. زندگی کے سارے لمحات, ساری سانسیں, سارے شعور, جوانی, سبحان اللہ کیا جوانی دی اللہ نے عبادت کے لیے, طواف کے لیے, عمرے کے لیے, حج کے لیے. کیسی کیسی پیاری لذتیں ہیں جوانی کے اندر انسان کی, عبادات کی, اور ساری ضائع پیسے کے لیے, مال کے لیے, گنتی کے لیے, نیند کے لیے, واہیات باتوں کے لیے, فضولیات کے لیے, دنیا کے لیے. اور کتنی جلدی یہ ختم ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. جیسے خواب تھا نا, خواب ایسے نظر آتا ہے انسان کو, جب بڈھا ہوتا ہے نا آدمی, لیٹا ہوتا ہے, بس انتظام ہوتا ہے کب میری باری ہے, دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے, اور اس وقت تصویر پکڑتا ہے مصلی بیٹھ کے, بڑا تیر مار ہوتا ہے جی میں بس صبح کی نماز پڑھ لیتا ہوں, جی میں یہ کر لیتا ہوں, اس وقت کون پوچھتا ہے بھائی. کتنی بڑی صلاحیت اس شخص نے اپنی زندگی کا ضائع کی ہے, آپ یہ سوچیں. کتنا اللہ نے اس کو بلند مقام رکھا تھا, اس کا معرفت, عرفان, اور اس کے لیے جو درجے کھولے تھے اللہ تعالیٰ نے کہ کس کس مقام تک عروج کر سکتا تھا اللہ کو پانے کے لیے. ساری صلاحیتوں پہ زنگ لگا دیا اس نے, بند کر دیا. بس ایک زندگی کا مقصد اس کا, بینک بیلنس ہو, پیسے ہو, مال ہو, مکان ہو, دکان ہو, کاروبار ہو, کوئی چیز کے اعلیٰ ہمارا قدم ہی نہیں بڑھا, قدم ہی نہیں بڑھا. جب یہ رشتے پر ہے اللہ تعالیٰ سے بھائی, اگر ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اتنا بڑا اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے, ایسی چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ سے رشتہ استوار کریں. مین مقصد میرا کہنے کا یہ ہے, جتنے بھی ہزار جہاں سن رہے ہیں الحمدللہ, زندگی کسی پہرائے میں آنکھ کھولیں, قبر کو دیکھیں, وقت کو ہم تلاش کریں کہ کتنا ہم نے ضائع کیا. ازمانا ابھی اللہ ازما لیں, ابھی یہاں کھڑے ہو کے مصلی مانگنے اللہ تعالیٰ سے کیا ملتا ہے آپ کو. اور خدا کی قسم کھا کرتا ہوں مصلی پہ کہ جو ایسا شخص آ جائے جس نے اپنی صلاحیت اجاگر کی ہے, اسی مصلی میں مانگے نا کہ مجھے جنت کے انگور چاہیے, اللہ تعالیٰ وہ بھیج دے گا, بھیج دے. قسم کھا کے میں نے بات آپ سے کی, ہو سکتا ہے اگر ہمیں طاقت مل جائے نا یہ, تو سب سے پہلے بار کیا مانگو, یا اللہ دکان میری صحیح کر دیں, میرے بچے نے بس اس قابل کر رہے, میرے کاروبار میں سنبھال لے, میرے تو بڑا قرض ہے. یعنی اس مقام کو اگر اللہ یہ صلاحیت ہمیں دے دے نا, تو اس پر ہم دنیا کو جائے کچھ نہیں. ایک تجزیہ ہم اپنی زندگی کا ضرور کریں, کتنے گندے بدبودار لوگ ہیں خدا کی قسم, کس قدر فرشتوں کو ہمارے اندر سے بدبو آتی ہوگی, کہ کتنے بلند مقام کا آدمی کہ جس کی صلاحیت یہ ہے اگر بیٹھ کے مصلی پہ جنت کا پھل مانگے تو اللہ جنت کے پھل دے دے گا اسی وقت اس کو. اتنا زبردست سولوشن ہے, کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا آدمی ہے. رب ابراہیم نہیں کہا اس نے, رب عیسیٰ نہیں کہا, رب موسیٰ نہیں کہا, اس نے تو وہ کلمہ پڑھا ہے کہ جس کے لیے نبیوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی امت کے اندر ہو جاتے ہیں. پوری امت پہ نظر ڈالیں, کیا بنے ہم لوگ, کیا حالات ہے ہمارے. پیرو بس پیچھے بھاگنا, بچنے بھاگنا ہے مادیت کے پیچھے بھاگنا. جو مادیت میں اونچے انہی کی نقلیں کرنا, نقل بھی انہی کی کرنا. یہ زندگی ہے دوستو, کس طرح لوگ آ رہے ہیں اور قبروں کے اندر جا رہے ہیں, کس طرح مطمئن ہیں ہم لوگ خدا کی قسم. یہاں یہ دعا آپ دیکھیں کہ تیرا مقام تو یہ ہے, مانگنا تو یہ مانگنا اللہ سے, اللہ نسل من کل خیر, یہ دی ہے جو تیرے ہاتھ میں سب دے دے. ہم کہہ سکتا ہوں کتنے خزانے ہوں گے مجھے بتائیں جنت اور آخرت کے, کیا بن جائے آدمی الحمدللہ اس کو, کیا رچ ہوگا اندر سے, کتنی اس کی شخصیت. سمجھے نا بھائی میری بات. تو ایسی زندگی گزاریں یا ہمیں کچھ الحمدللہ اپنے منزل کو پہچاننا چاہیے.
دیکھیں جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں الحمدللہ ایک خاص جماعت سے بات کر رہا ہوں، خاص خواتین سے بات کر رہا ہوں، خاص لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے اس دور میں، آپ حضرات کو مجھے بہت بڑی نعمت سے، اور وہ ہے ذکر اللہ۔ سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے نوازا، ایمان بھی دے دیا، امت میں پیدا کیا، ایمان بھی کون سا دیا؟ آخری امت والا، وہ ایمان دیا الحمدللہ۔ اس کے بعد کرم والا کرم، جیسے گندے مندے تھے وہاں سے ہمیں نکالا اور ہمیں کیا دے دیا؟ ذکر اللہ دے دیا۔ جتنی تھوڑی بہت جماعت ہماری ہے، جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ، اتنا بڑا انعام ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جو چیز دی ہے، اس لیے میں گفتگو کا محور میں اس طرف چلا گیا ہے کہ اگر میں گلی میں کھڑو کے بات کروں تو اس کو کیا پتا کیا بات کیا، مسجد میں بات تقریر کروں سمجھیں گے کہ بات کروں کیا مسئلہ پیدا کر رہا ہے، لیکن آپ کے دل پہ ٹچ کر رہی ہوگی تھوڑی یہ بات، اس کی وجہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ملاؤ میں کہیں بات کروں یہ اس کو نیند آنے لگے گی، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہوگا، اگر آپ میں کوئی سو رہا ہے تو پھر وہ بھی وہی ہے نا، جو پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، لیکن جس کے دل پہ یہ بات ٹچ کر رہی ہوگی خدا کی قسم بلنک کر رہی ہوگی، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ ذکر کرنے والا آدمی ہے۔ کیوں کہ یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے اس کی ابتدا ذکر ہے اور اس کی انتہا بھی ذکر ہے۔ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھ لیں، ایک بات سنیں کہ ہمیں اللہ پاک نے راستے پہ لگا دیا ہے۔ کس پہ لگا ہے؟ اللہ کا ذکر جو ہے یہ کیا ہے؟ منزل نہیں ہے، یاد نہ، یہ بالکل خیال نہ کرنا کہ کیا اللہ کا ذکر ہمیں منزل مل گئی، بالکل اللہ کا کرم یہ ہو گیا ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، موٹر سے اترے تھے مین روڈ سے، اللہ نے اپنا فضل اور کرم سے کروڑوں انسان چن کے ہمیں اللہ نے پتہ نہیں کیا کرم اس نے فرمایا ہمارے کہ اس نے ہمیں اٹھا کے پٹری پہ چڑھا دیا۔ لیکن ابھی بھی یہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے، آج موقع ہے دوستو، ذکر کرنے والے مرد اور عورت میری بات سنو، آج اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالی سے ہمارا وہ رشتہ ہو سکتا ہے، کوئی ناممکن چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں ایک تیری فارمیشن تجھے بنایا میں نے اس طریقے سے ہے، تیری میں صلاحیت ساری یہی ہے، جو تو صلاحیتیں استعمال کر رہا ہے اس کا تو تعلق ہی نہیں، اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، اصل تیری یہی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تیرا اور میرا تعلق ایسا ہو کہ الحمدللہ ایسا عرفان ہو، ایسی معرفت ہو کہ ہر وقت وہ معکم اینا کنتم، ہر وقت تو مجھے اپنے ساتھ ہی دیکھے۔ ایمان ہے اللہ کے نبی کس پر؟ آخر زمان نبی پر ہم نے ایمان لیا ہے، ان کے امتی ہیں۔ آپ دیکھیں کس شان کا نبی ہے جس نے ہمارے ہاتھ کو پکڑا ہے اور ہمارے سے تعلق ہے، وہی ہمیں دنیا میں ہمارے ساتھ انہی کا معاملہ، آخرت میں جائیں گے حشر میں بھی ہم انہی کے گروپ میں کھڑے ہوں گے۔ یار اتنے بڑے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ جیسے آپ کسی بادشاہ کے منسٹر خاص بنا دیے جائے، آپ کو منسٹر خاص بن جائے اور آپ ٹکی کے آدمی نہ، آپ کی نہ کوئی سنی جائے، نہ آپ کی بات مانی جائے، نہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت میں ہو کیا رہے، چٹ کے چٹ، اور نچلے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے درجے لے جائیں، کہیں گے بڑا بیوقوف آدمی۔ تعلق، مقام، کنیکشن ہمارا کس سے؟ امام الانبیاء سے، اور حال ہمارا وہ کہ دوسری امتوں سے جا چکے ہیں، ہم تو گر چکے ہیں، نقل ان کی۔ آپ سوچیں ذرا، تو اللہ نے یہ کرم دے دیا ہے دوستوں، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں گے الحمدللہ، وہ تقریر نہیں کر رہا جو خیال ہے کہ اللہ نے آپ پر یہ اور مجھ پر فضل کیا ہے کہ ہمیں موٹر میں پہ ڈال دیا ہے یہ ذکر اللہ جو ہے، خود ہی خود آیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں اللہ کے کرم اور برکت سے جو خود ہماری زندگی میں ہے، لیکن ہم اس کو پہچان نہیں رہے کہ اس کا مقصد کیا ہے جو اللہ پاک نے ہمیں یہ ذکر دیا ہے، اور ذکر کا مقصد کیا ہے۔ ذکر کا مقصد یہی ہے، کیوں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن کم ہو چکا ہے، اور ہم جانتے ہیں ہماری حالت پتہ ہے،
آپ کو بھی اچھا پتا ہے, مجھے بھی اچھا پتا ہے, گرے بعد منہ ڈال کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے, کس درجے کا اللہ سے تعلق ہے ہمارا, اور کیا سٹینڈرڈ ہمارا. تو اللہ پاک نے یہ ہمیں موقع دے دیا, وہ چیز دے دی جس سے اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے جو کیا کرتا ہے, اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں چلاتا ہے, منزل نہیں ہے. اور اگر ہم نے مرنے سے پہلے پہلے اس اللہ کے ذکر سے اپنی منزل کو نہیں پایا, اور اس سے بھی ہم کچھ سمجھے ہی نہیں کہ بس یہ تو ذکر ہی ہے جی, ثواب ہی ہے جی, بس دنیا سوچتے رہے اور کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہمیں اس کا مطلب کیا ہے, تو یاد رکھیے یہ تو بہت ہی بدقسمتی والا معاملہ. ہمیں تو ایک پل بھی چین نہیں آنا پائی کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں شیخ دیا تھا, اعلیٰ درجے کا نقشبندی سلسلہ دیا تھا, تو نے ہمیں ذکر دیا تھا, تو ہمیں ذکر کراتا کیوں تھا, کیوں کراتا؟ میرے میں اور ذکر کرنے والوں میں, جو ذکر نہیں کرنے والوں کو فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک رتبہ اللہ نے, آپ ایک بادشاہ آپ کو اتنا بڑا رتبہ دے دیتا ہے, اور ایک نیچے والا جو عام آدمی ہے پٹواری, وہ اس سے بلند نظر آتا ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, تو تعجب ہے, وہ کہیں گے رتبہ تو میں نے تجھے دیا تھا, یہ کیسے اونچا ہو گیا؟ تو کل اللہ جب پوچھیں گے کہ چل عام انسانوں سے بھی چن کے, موتی میں چن کے میں نے تجھے رستے میں بھی ڈالا, تجھے میں اللہ کا ذکر بھی دیا, اتنا بڑا سلسلہ بھی دیا, حق تجھ تک پہنچایا, حق تیرے سینے میں اتارا, ذکر تیرے سینے میں اتارا, تو سمجھا کیا تھا؟ بندے سمجھا کیا تھا؟ سوچنے بات ہے نا, سمجھے یہ ذکر یہیں تک نہیں ہے کہ گنتی سے پورا نہیں ہے. ہمیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک ہمیں اللہ تعالی سے وہ ریلیشن نہ مل جائے, وہ تعلق ہمارا مضبوط نہ ہو جو کہ ہمارے اندر صلاحیتیں موجود ہیں. اس کے تک اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ, کثرت ذکر کے ساتھ, اور خاص طور پہ مراقبات جو ہے الحمدللہ مراقبہ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کنیکشن ملانے کے لیے. تو ذکر جو ہے راستہ ہے, اور منزل کیا ہے اس کی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اپنی منزل کے قریب جا رہے ہیں؟ منزل کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جب اللہ کے احکامات پر الحمدللہ ہم عمل کرنا شروع ہو گئے, اور اللہ کے احکامات ہماری زندگی بن گئی, حرام اور حلال کی ہمیں تمیز آ گئی, قناعت میسر ہو گئی, توکل اپنے رب پہ میسر ہو گیا, ہماری زندگی بالکل معاملات فارمیشن بالکل وسیع ہو گئی جس سے اللہ چاہتے ہیں. اللہ نے کہا اطیعوا اللہ, تم میرے اطاعت کرو, میرے احکامات پہ چلو. جب یہ زندگی انسان کی اس سطح پہ پہنچ گئی تو الحمدللہ سمجھو کہ اللہ سے کنیکشن جو ہے بالکل مضبوط ہو گیا انسان. اور یہ ہم لمحہ و لمحہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس حالت میں دنیا سے جانا چاہتے ہیں یا اس حالت میں دنیا سے جانا چاہتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ذکر کی بہت بڑی چیز ہے جس کی حقیقت یہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں مکمل آ جائیں, مکمل توکل مکمل آ جائے, ہر فیصلہ زندگی ہمارا شریعت و سنت کے مطابق ہو. تب تو ذکر فائدہ دے رہے ہیں. میرے حضرت کے زبان سے بات کر رہا ہوں, کہتے تب تو ذکر فائدہ, ورنہ تیرا ذکر بیکار ہے. یہ آپ سن لیں, یہ بالکل بیکار ہوگا آخرت میں. یہ گنتی سب نہیں چلیں گی کام. بے شک لاکھوں تسبیح لے کے چلے جائیں, لاکھوں حساب سے آپ چلے جائیں, کسی شکل اس پرسر چلے جائیں, کچھ نہیں کاؤنٹ ہوگی چیز. نماز نہیں ہوگی تو ذکر کیا ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہے گا جس مقصد کے لیے میں نے تجھے یہ گاڑی دی تھی اس میں بیٹھ کے تو مجھ تک پہنچ, تاکہ سہولت ہو جائے گی. اللہ نے کہتا ہے میں نے اس عبادت کے اندر یہی چیز تو ایک یہی خاص چیز رکھی ہے. جب بندہ اس عبادت کو پکڑ لیتا ہے تو پھر کیا ہے, الحمدللہ پھر وہ اس منزل پہ چلتا ہے. اور جو بھی دشواریاں آتی ہیں, امتحان تو آتے ہیں انسان کے, اطیعوا رسول پر, اطیعوا اللہ پر ماننے پر, اللہ کے احکامات کو ماننے پر, یہ انسان کے ٹیسٹ آتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اگر تم نے استقامت اختیار کر لی اس پر, میرے احکامات پر, تو پابند ہو گیا. اللہ کہتا ہے بس تو بلند ہو گیا, تیرا رشتہ میرا مضبوط ہو گیا. اور جب رشتہ مضبوط ہو گیا تو پھر ہاتھ اٹھا کے کہنا تو من کلی خیر, دیکھ ساری خیرت تجھے دیتا ہوں ہی نہیں دیتا. اور جب اس مقام پہ پہنچتا ہے نا, یہ دیکھیں آدمی
اللہ سے جب یہ تعلق ہو جاتا ہے نا، سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے خاص دعا بتائی ہے، لیکن یہ سن لیں آپ کہ جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جب اس مقام پہ کہ جب اللہ سے یہ کہے تو خیر ساری مل جائے، تو اس وقت انسان کا وہ مقام، وہ تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، یہ مانگنے بھول جاتا ہے. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ، پھر کس کو ہوش رہتا ہے کہ اللہ سے میں کلی خیر مانگوں. سبحان اللہ. آپ سوچیں پھر کس کو ان چیزوں کو ہوش. یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو حدیث اتری ہے یہ بتانے کے لیے ہمیں کہ تمہارا مقام اتنا بلند ہے. جب اس بلندی پہ چلے جاؤ گے تمہیں پھر تمہاری دعائیں نہیں رہیں گی، تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ مجھے مانگنا کیا ہے، اللہ سے لینا کیا ہے. تو دوستو الحمدللہ اس میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نئے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری منزلوں کو آسان کرے اور بھٹکے لوگ جو ہیں نہ بنے، ہم دلالت والے انسان نہ بنے. اللہ نے بہت کرم فرمایا ہے. دنیا کے امتحانات تو آئیں گے دوستو، اس طرح بتا دوں، رکاوٹیں بہت آئیں گی اس منزل کو پانے کے لیے، لیکن جو انسان استقامت اور بلندگی، ہمت جو رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمت کر. حضرت کا ایک جملہ تھا جو میں ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں، مجھے فرماتے تھے کہ ہمت کرو گے تو رحمت آئے گی. کتنی بڑی بات ہے، ہمت کرو گے تو رحمت بھی آئے گی، تم نے ہمت نہیں کی تو رحمت بھی نہیں آئے گی. یہ عارف اللہ کے قول ہیں جو حقیقی زندگی کو جانتے ہیں. کبھی ان فقیروں کے پاس آپ نہیں دیکھیں گے کہ دولت میں ہم باہر لگے ہوں، حالانکہ ہاتھ اٹھا دیں تو رزلٹ یہی ہوگا جو بتایا آپ کو. اگر ہاتھ اٹھا دیں تو رزلٹ یہی ہوگا. لیکن کبھی میں آپ کسی اللہ والے فقیر کو دیکھیں کہ کبھی یہاں ان کی دنیا ٹپکتی نظر نہیں آتی، بے فکر ہوتے ہیں اس چیز سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے ان کے سینوں کو مطمئن کر دیتا ہے، تو وہ اسی میں مطمئن ہے الحمدللہ، اس کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. وہ یہ مانگنے چکر نکل جاتا ہے کہ اللہ یہ دے، اللہ فلاں، اللہ خیر، وہ کلی، یہ چکر ختم ہو جاتا ہے. وہ تو تانتا ہی ایسے بن جاتا ہے کہ سکون اور اطمینان کا وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ کو بات کیا بتاؤں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور محبت یہاں پہنچ جائے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہیں، الحمدللہ سچے عاشقوں کی بات کر رہا ہوں، تو کیا حال ہوتا ہے؟ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ میں نے بات کیا کرنی. اکثر کہتے ہیں ہم تو بات کرنا بھول گئے، اپنے محبوب کے سامنے بات کیا کرنی تھی. شعروں میں آپ سنے نہیں داستان ہے، اور حقیقت ہے کہ جب محبوب کے سامنے گیا وہ ضم ہو گیا، اس کے اندر محو ہو گیا، بھول گیا کہ کیا بات تھی. اور جب رب کریم کے جو عاشق ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، ان کو کیا یاد ہوتا ہوگا. مجھے آپ مشکل نہیں ہے بالکل. پھر آپ میں فکر نہ کریں، جو مشکل کام تھا اللہ نے ہم سے لے لیا. مشکل کام، کسی سلسلے کو پانا، کسی شیخ کو پانا، پھر اللہ کا ذکر پانا، پھر اللہ کا ذکر سے محبت پیدا کرنا، اللہ کے ذکر کے لیے چلنا، ذکر کر، یہ سب سے بڑا مشکل کام تھا جو کروڑوں انسان نہیں کر رہے. اللہ نے یہ کام دے دیا اور پیچھے پھنس ہو گئے ہم. کتنی افسوس کی بات ہے. آج سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری منزل جو ہے الحمدللہ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ ریلیشن ہمارے اگر اس ذکر سے پیدا نہ ہوئے، مکمل نہ ہوئے، ذکر ہمارا بیکار ہے، بالکل بیکار محنت ہے ہماری. سارا کچھ ادھر آنا، مکی آنا، ادھر جانا، ادھر جانا، رات کو جانا، ادھر جانا، یہ شکل صورت نتھنگ ایٹ آل. مائنس کر لینا اس کو. سب سے ٹاپ چیز اللہ کی وہی ہے. دیکھ لیں آپ، اللہ کہتے ہیں پوری جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء السلام کو بھیجا، امتیں بنی، ایک ہی پیغام پہنچا، لا الہ الا اللہ، بس اور کچھ نہیں. حکم چلے گا تو کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. قانون چلے گا تو کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. بس جو وہ کہے گا اپنے صبح سے لے کے شام تک اس قانون کے مطابق چلنا ہے. اپنی گائیڈ لائن اپنی لینی ہے ہر سانس میں. الحمدللہ جس میں زیادہ شک ہو فوراً سے ہم نے شریعت اور سنت کے بھاگنا ہے کہ میں قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اس کی گائیڈنس نہیں ملے گی. اس چیز بہت آسان ہوتی ہے زندگی آدمی کی، بہت آسان ہو جاتی ہے، اور اس میں اللہ پاک صبر بھی دے دیتا ہے اور سکون بھی دے دیتا ہے. اور جب اپنے فیصلے خود کرنے شروع کرتے ہیں آدمی، آسانی تلاش کرنے کے لیے کرتا ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون تو سخت ہے، ایسا کرتے ہیں یا کوئی خود سوچ کے کر لیتے ہیں کہ شاید یہاں معاملہ سے آسان ہو جائے، اس لیے کرتے ہیں ہم. کتنے بڑے منافق اور نفاق ہے اس کے اندر. مانتے اللہ کو ہیں، کلمہ اس کا پڑھتے ہیں، لیکن ہم کیا
کام کس سے کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اس لیے یار اس میں شاید آسانی ہو جائے گی، کام چل جائے گا میرا، اس میں ایسے سائن کر دوں تو ایسے ہو جائے گا، اس میں یہ کام کر دوں تو میرا یار اگر یہاں ہم نے وہ کیا سچ بول دیا تو بڑے غرق ہو جائے گا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تم نے کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں سچ بولو تباہ ہو جائیں گے. تو چل یار ایسے کر دے، اکاؤنٹنٹ کہہ رہا ہے، مسلمان ہے اور پھر مجھے بتائیں اس سے بڑی ملاقات کیا ہوگی؟ کس کو دھوکہ دے رہے آدمی؟ جو ہم یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، تہجد پہ آپ 10 تسبیحیں کرتے ہیں، 15 کرتے ہیں، ہر تسبیح کے بعد ہماری منزل قریب ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں سے جسموں سے حرام نکل جائے، جھوٹ نکل جائے، فراڈ نکل جائے، تب تو شکل بنا کے ذکر پہ ہے، ورنہ تو بے حیا لگتا ہے آدمی. قسم خدا کی اس سے زیادہ بے حیائی کوئی ہوگی؟ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہم اللہ میں کس طرح دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر میری باہر گاڑی کھڑی ہے، ٹھیک ہے، آپ میں کسی شرارت سوجی ہے، چلو یار آج اس پہ لائنیں مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ یار وہ دیکھ تو نہیں رہا ہے نا، نہیں یار وہ تو اوپر کمرے میں بند ہے، لائن مار دیں گے. اگر آپ کو پتا ہے کہ جھانک رہا ہے کھڑکی سے، آپ لائن ماریں گے؟ نہیں ماریں گے. کیوں؟ کہ وہ دیکھ رہا ہے. ہم تو ایسے مسلمان ہیں، ہم تو یہ مانتے ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، یہیں سے ایمان دیکھ لیں. جس وقت بیمانی کے پیسے گن رہے ہوتے ہیں، چھپا رہے ہوتے ہیں، حرام زدیاں کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، حرام کاری کر رہے ہوتے ہیں، کس سے چھپا رہے ہیں؟ مجھ سے، آپ سے، اس سے. اس افسوس دیکھو جو دیکھ رہا ہے اس نے حساب نے. یہ ہمارا ایمان اتنا بھی نہیں، ہم یہ جانتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اتنا بھی نہیں پتا. اور کیسے کیسے واقعات ہیں. جب ہم کوئی فراڈ کرنے لگے تو اتنا تو ہو جائے، اتنا ذکر کرنے کے بعد جتنا بھی نہیں ہوا ذکر میں ہمارے نور ہے. یہیں سے دیکھنا والا ذکر ہے کیا؟ ذکر ہے، یہ ذکر ہے. اگر ابھی تک اتنا بھی نہیں ہمارے نور ہے ذکر کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یار اللہ کیا کہے گا، اور میں حرام سے رک جاؤں، اس پیسے کو ہاتھ نہ لگاؤں. غلطی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، میں نے غلطی سے پیسہ کما لیا، ایسی کی تیسی میں اس کو پھینکتا ہوں، پیشاب نکل جائے گا 10,000 نوٹ پھینکتے ہوئے. تعلق تو پھر ایسے ہی بنتے ہیں. مقام کون سا ملے گا کہ تو ہاتھ اٹھا اور میں قبول کروں گا؟ خواہش اتنی بڑی، اور تعلق یہ اپنے رب سے، اس پہ ڈھکوس لے. آج جس کو دیکھو وہ ولی اللہ ہے. ایسے ایسے ولی اللہ اور ایسے ایسے سلسلے پیدا ہو گئے ہیں کہ انسان جو ہے پاگل ہو جائے. خدا کی قسم ایسے ایسے خرافات پیدا ہو گئی ہیں. ایسے یہ کیا ہے چکر؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا ذکر کی تعریف، سمجھے نا، لوگوں نے کیا اچک لیا ہے اس کو، شیطان کس چیز کو اچکا ہے؟ اچکنا سمجھتے ہیں، پک کر لیا، اٹھا لیا ہے. وہ سمجھیے تو بڑی اونچی چیز ہے. کون سی؟ خاص طور پہ مراقبہ. یہ مراقبہ ہے نا اس میں ذات کا، یہ تو بہت گریٹ چیز ہے نا. تو کیا کیا شیطان نے اسے اٹھا لیا. اب جو جناب گاڑی منڈا شریر سے گیا ہوا، بالکل کوئی عقل نہ شکل نہ موت، گھنٹوں گھنٹوں اپنے تقریر کر رہے ہیں اور اس مراقبے پر ذکر کر پر، اور ان کو بتا رہے ہیں 5 منٹ بیٹھیں گے مراقبے میں، آپ کو یہ روشنی نظر آئیں گی، ہم یہ دکھا دیں گے، ہمارا سلسلہ یہ ہے. نقش بندے لگا کے آگے پتہ نہیں کتنے نام لگائے، فلانیہ فلانیہ فلانیہ. 5,000 5,000 آدمی، عورتیں مرد پاگل ہوئیں گے. بھائی یہاں سے خوشبو نکلیں گی، یہاں سے وہ نکلیں گے، ہمارے کام پورے ہو جائیں گے، یہ بات ایسے کریں گے تو یہ بیمار صحیح ہو جائیں گے، فلاں صحیح ہو جائیں گے. ایک عجیب دیکھیں کتنا اس وقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جادوگر تھے نا، وہ شرک کا ایسا زمانہ آ گیا ہے. یہ جو ڈیفینیشن میں آپ بتا رہا ہوں بڑی خشک ہے، لیکن میں نے بات صرف اس لیے کی ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے، ورنہ میں اس بات کو کون سنتا؟ سب کہتا مارو جوتے اس کو، کدھر سے آ گیا، کیا غلط باتیں کر رہا ہے، سمجھے ہی نہیں، نہ اس کو پتا نہ ذکر ہوتا کیا نہ قلبی کا. پوچھو کبھی کسی دل میں آپ نے روشنی کی ہے؟ کسی کے آپ کو مرید کو روشنی نظر آئی ہے؟ فرض کر آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے کیا کرتے ہیں آپ؟ بھائی ہم ذکر قلبی کرتے ہیں. ذکر قلبی کوئی روشنی نظر آئی کبھی آپ کو؟ روشنی بھائی ہمارا تو مرید جو کرتے ہیں ہم تو پہلے اس میں روشنی دکھا دیتے ہیں ان کو، اس کو تمہیں روشنی ہاں جی نظر آئی تھی، لال جی پیلی نیلی، آپ تو وہیں بیٹھ جائیں گے. خبردار، یہی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ دنیا ہے، شیطان ہے. یہ جو میں نے ڈیفینیشن آپ کو دی ہے،
یہ اگینسٹ زمانہ ہے. یا ڈیفینیٹ میں آپ کو تاریخ اللہ کے ذکر کی, اور جو پروگرام میں نے آپ کو جو دیا ہے نا, یہ صحیح اور سچا پروگرام ہے. کمزور صحیح ہم, لیکن پروگرام کو اپنے ضرور سمجھیں. کسی وقت بھی شیطان آ کے ڈاکہ مار سکتا ہے آپ. یہ دنیا ہے, میں رہوں یا نہ رہوں. اچھا یہ بھی یاد رکھیں, یہ ایسی بات نہیں ہے آپ 40 سال اللہ کے ذکر میں ساتھ رہیں, میں نہیں ہوں, شیطان آپ کو گرفت کر لے گا. یار کدھر لگے رہے ہو, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو یہاں میں دکھاتا ہوں تمہیں کرتب, ہمارے شیخ تھے, فلاں سے تعلق تھا, یہ خود بہاؤدین نقشبند ابھی آتے ہیں, خوابوں میں آتے ہیں, حضور تشریف لاتے ہیں, خود باضابطہ خود یہاں آتے ہیں. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے, کہتے ہیں لوگ ابھی نبی خود آئے تشریف لے کے بتایا انہوں نے یہ ساری بات. یہ بالکل سچ ہے. آدمی بہاؤدین نقشبند بھی آئے تھے, حضرت مجسہ نے یہ فرمایا. گھوم جائیں گے اپنی گھوم, لیکن یاد رکھیں اس فقیر کی بات, میرا ہاتھ آپ نے پکڑا ہے, حق اور سچ میں بتا رہا ہوں, حق یہی ہے. پلٹ گئے تو جہنم کے گہرائیوں میں چلے جاؤ گے. اس لالچ میں آ گئے نا, رنگوں کے, کشف کے, کلامات کے, اس کے مقام وہ پیدا کرو جس کا اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم ہاتھ اٹھاؤ تو ساری خیر تمہیں عطا فرماتے ہیں. خود بنو ایسے اللہ کہتے ہیں, اللہم اسلک من خیر کلی خزانہ بیدک. اس مقام کو خود حاصل کرو. روشنی نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ تو روشنی دے دو جی, مجھے فلاں دے دو جی, مجھے فلاں دے دو. نہیں, کہ تیرا مقام اتنا بلند ہو جائے گا, جو اس کے خزانے میں خیر چھپی ہوئی ہے, جو بھلائیاں موجود ہیں, وہ تیرے دامن میں ڈال دے گا. اب روشنی اچھی ہے, یہ چیز اچھی ہے. اس مقام کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. حرام کی طرف توجہ نہ ہو, بھوک سے پیٹ پھٹ جائے, کچھ ہو جائے, دنیا سے الگ ہو جائے انسان, جھونپڑیوں میں چلا جائے. لیکن یاد رکھو, کہیں آپ چلے جائیں, کسی مشکلات میں آپ چلے جانا, وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہ میں تیرے ساتھ موجود ہوں. اگر اس دھوکے میں آ گیا, شارٹ کٹ مل رہا ہے, آپ سن لیں بات, نہ ذکر رہے گا, نہ ذکر والا رہے گا, نہ مذکور رہے گا, کچھ نہیں ہوگا. سوائے کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ شیطانوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. ہیں چند جس وقت فساد کا زمانہ آتا ہے, خود حدیث سے اس وقت فساد کا زمانہ آتا ہے, تو یہ لوگ بڑے ہوں گے, آگے بڑھتے بڑھتے دجال تک لوگ آ جائیں گے. وہ یہ بھی کر دے گا, آدمی مار کے اٹھا دے گا, چاند کو سود نکال دے گا, سب کرتب دکھا دے گا. اگر ہمارے ایمان, ہماری منزل کا ہمیں نہ پتا ہوا, اس لیے میں نے منزل کی بات کی ہے اور مقام کی بات کی ہے. ہمیں اپنے مقام کا نہ پتا ہوا کہ ہماری صلاحیت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ تم اس قدر بلند انسان ہو. اگر ہم یہ کام ہمارے سے نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صلاحیت کو امپروو کرنا چاہیے. ہماری کمزوری ہے. اور رستہ کون سا ہے؟ اونچا بولو. نو, رستہ ذکر اللہ, وہ تو منزل ہے, اس لیے رٹا رہا ہوں آپ. 3 چیزیں یاد رکھو, صلاحیتیں, رستہ اور منزل. کیپیسٹی ہونی چاہیے سب سے پہلے, وے ہونا چاہیے, اور ڈیسٹینیشن ہونا چاہیے. صلاحیتیں کون سی ہیں ہمارے؟ احسن تقویم, تمام امتوں سے بلند امت تم امتی ہو. تعلق تمہارا کس سے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارا تعلق, اس کے غلام. چھوٹی چیز نہیں ہے. تو ہمارے ایک اللہ نے اس کو پانے کے لیے, تمہاری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کیا چیز دی ہے؟ اللہ کا ذکر دیا ہے. اور اللہ کے ذکر سے انسان کہاں پہنچتا ہے؟ اطیع اللہ اطیع الرسول. یہ پیغمبر کی آخری, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری یہی پیغام تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بیچ کے سب رستے جو چکر بازی ہیں, سب جھوٹے, سب فراڈ, سب بیکار. سمجھیں گے میری بات؟ ویری 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 ویٹل امپورٹنٹ میسج ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اکثر لوگ راستے بدل جاتے ہیں, ذرا ذرا ہے جی فلاں شیخ ہے, جی فلاں شیخ ہے, وہ آ گئی, یہ کرتب دکھا رہا ہے, اس کی شکل ایسی تھی جی, اس کا فلاں جیسا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ڈونگ بہت ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. دل بھی کہے گا آپ کو چلو جا اس طرح بیٹھتے, مزہ بھی آپ کو آئے گا ادھر, کیونکہ یہاں تو خشک باتیں ہیں نا, ادھر مزہ بھی ادھر آئے گا, لطف بھی آئے گا, اور چکر بھی چلیں گے, ہزاروں قسم کی نعتیں آئیں گی, راتیں ہوں گی, اور کھانے ہوں گے, پکنے ہوں گے, اور دو ڈڑپے ہو رہے ہوں گے, اور ہاتھ لگائے گا, مستی چل رہی ہوں گی, ڈانس ہو رہے ہوں گے, بڑے بڑے تماشے دیکھیں گے, آدمی گھوم جاتا ہے. قوالی ہو رہی ہوں گی, اور کوئی نعتیں بھی جو میوزک ساتھ چل رہی ہوں گی, عشق رسول چل رہا ہوگا, سب بیکار. سب سے بہترین لذت جو آتی ہے کس میں آتی ہے؟
ذکر اللہ میں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رواں رواں ایک قلبی ذکر سے رواں رواں جو ہے شیریں ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے. اگر نہیں آ رہا تو ہم اپنی صلاحیت کو اجاگر کریں، اس کو کہیں حرام کھا رہے ہیں، کہیں غلطی کر رہے ہیں. حرام کاری ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت ہے لیکن ہم اس کو دبا دیا، اس کو اجاگر کی ہے. تو ذکر اللہ کے لیے بھائیو بہت طریقے کے ساتھ اس عبادت کو کریں. اس کو کوئی وہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ بھائی ایک سسٹم ہے بس ذکر کر رہے ہیں بس ابھی کچھ نہیں، تو بہت وقت ضائع کر رہے ہیں. ہم منزل کو دیکھیں، ہر صبح اور شام اپنا توازن کریں کہ میں نے کتنے حرام کو چھوڑا ہے، کتنی چیزوں سے مجھے نفرت ہوئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کتنی میں نے قربانی دی ہے. آج کا زمانہ جو ہے چھوڑنے کا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، قربانی دینے کا ہے. آپ کو پتہ چلا یہ پیسے میں نے حرام سے لیے تھے اور شک آ گیا آپ کے دل کے اندر، کسی بھی مفتی کے پاس جانے کے تو خدا کی قسم اللہ کا ذکر خود آپ کے دل کو مفتی بنا دیتا ہے. اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عالموں پہ اعتبار اٹھ جائے گا لوگوں کا. کیوں؟ آپ اس کے بعد آتے ہیں کچھ اور فتویٰ دیتا ہے جی سود حلال ہے، وہ کدی سود حرام ہے. وہ آپ انٹرنیٹ کھول کے دیکھ رہے ہیں اور کوئی مسئلہ دے دیں، 10,000 فیصلے آپ کو مل جائیں گے. اس سے ملیں گے نہیں ملیں گے؟ 10,000 فیصلے. تو ذکر بھی دیکھ لیں آپ، کیا تماشا لگا. ہر عالم کی اپنی رائے ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک نے کمال، اللہ کے نبی نے اس امت کو تیار کیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا میں تمہیں تیار کرتا ہوں، جب تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو تیرا دل مفتی بن جائے گا. اس کے سامنے اپنی فائل پیش کر، وہ کھٹکنا شروع ہو جائے گا تیرے دل کے اندر. کرتا ہے دبانے کی تو کوشش کرے گا، نہیں یار چل کے آ جائے، لیکن دل تیرا جو ہے تھبکتا رہے گا کہ یار ہے کچھ. جب جہاں دل میں ذرا ایسا کھٹکس آئے سمجھ جاؤ مفتی نے کہہ دیا بیکار ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، فلاپ. یہاں آپ جو دعوت سب سے بڑا نفس ہمیں دیتا ہے شیطان، یار دین اتنا سخت تو نہیں ہے. سنا یار زمانے دین اتنا سخت تو نہیں ہے، یار ترقی کیسے ہوگی ہمارے اس چیز میں، ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو فلاں کیسے ہوگی. بس ختم. اللہ کے قانون کے سامنے جب یہ خیالات آئے اور اس کو اظہار کر دیا، وہ مشرک ہے. کیا ہے؟ مجھے بولے مشرک، بالکل کھلا مشرک. یہ خیال دل میں آ رہا ہے، منافق ہو گیا، نفاق آ گیا، سخت سے کثرت سے توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا. اور اگر اظہار کر دیا چیز کا، نہیں جی زمانہ آپ کیا کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے اب تو کرنا ہی پڑے گا جی، مجبوری ہے، تو کیا کر سکتے ہیں. ادھر قرآن کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، ادھر ہم کیا کہہ رہے ہیں، نہیں یار اس بغیر تو گزارا نہیں، اب تو ہمیں کرنا ہی پڑیں گے کام، تو کر لیتے ہیں، دیکھی جائے گی جو سب کر رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ کس کے مقابلے میں فیصلہ آ گیا؟ اللہ کی کتاب. شرک ہے، مشرک اٹھے گا چاہے کتنی نمازیں پڑھے، کسی نے طواف کرے، لیکن کتاب تو وہ چلے گی جو اللہ جو یہ لکھ رہے ہیں، اکرام کاتبین جو لکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے وسوسہ جو آتا ہے کس چیز کا آتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے اس کے سینے کے اندر تھڑک سے. اس زمانے میں رہنا ہے یار، زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں، دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ تو بڑا مشکل ہے بھائی، تو بھائی کام بڑا مشکل ہو جائے گا، کیسے کریں گے. مشکل ہی تو ہے، عسر کے بعد تو یسر آتا ہے، قرآن نہیں کہتا. اتنا بچا کر اللہ کو پانا ہے، اللہ کو ماننا ہے، تو پھر اللہ کی حکامت پہ چلنا ہے نا. اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ دنیا کو بناتا ہے. چاہتا تو ہم مومن بنا کے سب کچھ جنت یہیں اتار دیتا، کسا ختم. جب تم نے مجھے مان لیا، ذکر کر رہے ہو، چلو جب کیا چاہیے، پجی نہر چاہیے، فلاں چاہیے، بڑا آسان کام تھا. نہیں یہ کب ہوتا ہے؟ اس کو بھی نہیں ہوا. ذکر آپ کو راستہ دکھائے گا اور شد و جہد اور ہمت آپ اس گناہوں سے بچائے گی جو اللہ نے احکام دی، اس پہ چلائے گی. ہمت اس پہ چاہیے، اور سیکریفائس. کوئی نہیں آپ کے ہاتھ سے پوچھے، نہ کچھ شیخ پوچھے گا، نہ اس کو بتانے کی ضرورت ہے. بھائی دیکھیں جب شیخ آتا ہے، آپ نے تعلق مجھے پیدا کیا، میرا آپ سے کوئی ذاتی تعلق نہیں، کوئی دشمنی ہے، نہ مجھے ضرورت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، آپ کا اللہ کا تعلق ہے. میں تو ایک آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا دوست ہوں، رہبر ہوں، میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں. That's all. ماننا نہ ماننا، چلنا یہ کرنا، مجھ سے چھپانا، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. Nothing to do with me. مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو آپ یہ تو نہیں کہوں گا آپ احسان ہے آپ پر، لیکن آپ کم سے یہ سوچیں کہ آپ کو خود بخود ٹیوشن مل رہی ہے، الحمدللہ ایک گائیڈنس مل رہی ہے. اللہ جب فضل فرما دے گا، ایکسپٹ کرے گا، ہی گیٹ دا فل نمبر
فل مارکس ملیں گے اس کو آخرت میں پڑھتے تھے. تو یہ وجہ نہیں ہے کہ بھائی میں کسی سے ناراض ہوں یا کسی کو تنقید کر رہا ہوں یا کسی کاروبار پر یا کسی انسان پر. میرا کیا تعلق؟ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نام سلسلے میں آپ سے کوئی معافی مانگوں نہ میرا کوئی تعلق. یہ تو ایک مجتمع ہے جو اللہ نے دیا ہے مجھے. جتنا بھی 1000 دے دے 5000 لوگ میرے سامنے بٹھا دے, بات تو میری یہی نکلے گی یا نہیں؟ تو کوئی یہ سمجھنے لگے جی مجھے کہہ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے مجھے سے کیا تعلق. خبردار یہ کبھی کسی نے سوچا. یہ سب سوچنا کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی کیا کہتے ہیں اس کو, گناہ کون سا ہے؟ کینہ ہے کہ حضرت صاحب میرے بارے میں یہ سوچیں. میں تو کسی پرسنل لائف کو لیتا ہی ہوں نا. میں جانتا ہوں کسی کو جانو. جب میں ہاتھ ملا رہا ہوں تو کیا کرتا ہے, تیرا کیا کاروبار ہے, تو نے کیا کیا ہے, تیرے پاس کتنے پیسے ہیں, تیرے بینک بیلنس کتنا ہے, تو کب کرتا ہے. یہ جو مجھے لے کے آتے ہیں گاڑی میں, اس سے پوچھ لو کہ میں کتنی دفعہ بات کرتا ہوں, ان سے پوچھ لو ان سے. مجھے کیا پتا کیا کام کرتا ہے, کون کرتا ہے, کیا کرتا ہے. گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہوں, کبھی اس سے بچے کسی بات کرتے. مجھے کسی کاروبار بزنس سے مجھے کیا تعلق ہے. یہ تو ایک الحمدللہ ایک اللہ کے فضل اور کرم پہ کیا ہے, ایک گائیڈ لائن مل رہی ہے آپ کے ساتھ, ایک راستہ مل رہا ہے. ہمت تو آپ نے کرنی ہے. آج ہمت کریں گے کل جنت میں پہنچ جائیں گے الحمدللہ. ختم نہیں کریں گے آپ کی عمر سے بیٹھے. لیکن باتیں تو یہ ہوں گی, یہ نہیں کہ مر گئے جی, لٹ گئے, ہم فلاں ہو گئے. بالکل نہیں. کیوں کہ کل کو روزے قیامت میں جب میرا حضرت مجھ سے پوچھیں گے تو نے کام کیا تھا جس لیے میں نے بھیجا تھا. ہر ختم کرتے تھے کہ تو نے ہدایت دینی ہے, لوگوں کو بتانا ہے دین, تجھے اس لیے میں بھیج رہا ہوں. تو میں کہوں حضرت میں نے تو بات کی تھی, بس تیرا کام ختم. بات ہے. اور جو رائٹ دین جو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا, ورنہ میں بھی آپ کہتا تھا یہ دیکھیں رنگیں دیکھو بھی رنگ نظر آ رہا ہے آپ کو, فلاں چیز نظر آ رہی ہے, کشف اب تک نہیں ہے آپ کو. بجائے اس کے کہ حرام چھوڑا, میں کہتا آپ کو کشف نظر آیا, کوئی تصویر نظر آئی ہے, وہ بات ایسی کوئی چیز دیکھی آپ نے, آیا کوئی خواب میں, کوئی کیا باتیں آج تک پوچھا کسی سے میں نے. کوئی آ بھی گیا تو تھپڑ پڑے گا اس کو. یہاں یہ باتیں نہیں چلتی. ہاں کوئی مجھے کہتا ہے کہ حضرت اتنا 1000 سود کھایا تھا میں نے, الحمدللہ وہ سارا سود میں پھینک دیا. سبحان اللہ. پھر ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو تو اونچا کر. اچھی بات ہے نا ماشاءاللہ. خدا کہتا ہے کہ حضرت یہ حرام کارا میں کرتا تھا, ساری زندگی میں نے حرام کاری کی, اتنا میں نے مال کمایا, اتنا سب کچھ کیا. آپ کی بات سنی, نصیحت مجھے سمجھ آ گئی, الحمدللہ میں زندگی چینج کرتا ہوں. یہ سارا حرام ہے, ویسے بھی تو پھر میں نے چھوڑنا اس کو, میں اس کو پھینکتا ہوں. بات ہوئی نا. اب یہ کشف اونچا ہے یہ اونچا ہے, ذرا خود بتائیں فیصلہ کون سا اونچا ہے. یہ جس میں ہمت پیدا ہوئی سمجھے اس کا ذکر بڑا اونچا جا رہا ہے پھر الحمدللہ. تو رستے پہ ہم ہیں, سواری موجود ہے. اب منزل آپ دیکھ رہے ہیں کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی. یہ آپ کی ہمت ہے, آپ کی ہمت ہے. کیونکہ یہاں رحمت بھی نہیں کہوں گا, ہمت کریں گے تو رحمت آئے گی. یہ بھی سوچ لیں, اللہ کی رحمت بھی اس وقت آئے گی جب آپ اٹھیں گے اور کوشش کریں گے. یعنی یار آج کے بعد ایک پیسہ بھی حرام نہیں ہو, پھر اس کے بعد عمرہ کریں, اس سے حج کریں, وہ طوافی اور الحمدللہ. دیکھیں نا آپ, ایسی زندگی گزارنی چاہیے پاکستان. زندگی بہت مختصر ہے. یہ دیکھ لیں آپ, آج سے ہم اپنی نیت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اپنی منزل کے لیے آج سے محنت کرتے ہیں پکی. یہ ذکر ہمارا ایک بہت بڑا تم نے راستہ دیا ہے اور ہمیں تو اس راستے تک پہنچا جو اس کی منزل ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم راستے میں اٹک جائیں اور ہماری موت آ جائے, ہم اس منزل کو نہ پا سکیں. بس ایسا مقام دے ہمیں اللہ تعالیٰ کہ جس طرح تیرے حبیب نے ہمیں بتایا کہ ہم ہاتھ اٹھایا کہ ہم گئے اللہ خیر و منی یدی الخیر, تو فوراً کہا کہ تم نے مانگا بندے, میں نے تو کہا تھا کھول جھوڑی میں, سارے تیری جھوڑی میں ڈالتا ہوں خیر. کتنا تعلق ہے آپ یہ سوچیں, کتنا تعلق ہے. کوئی بادشاہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ ساری سلطنت لے جا میری. آپ بتائیں کتنی محبت کرتا ہے اللہ مومن سے, اور کتنے در بدر دھکے کھاتے ہم پھر رہے ہیں 100 روپے کے 5 روپے کے پیچھے بچانے کے لیے پیسے, کتنے دھکے کھا رہے ہیں ہم فراڈ جھوٹ کے ساتھ. کیا آج پوری امت پہ کیا حال ہوا ہے, اپنی شکلیں بدل دی, ایمان بیچ دیے ہم لوگوں نے, پورے ملکوں نے ایمان بیچ دیے, قرآن تبدیل کر دیے, شریعتیں تبدیل کر دی, حالات شکل سب کچھ ہم نے ختم کر دیا کہ بھئی ہمیں دنیا مل جائے جناب. اور دنیا کے لیے اللہ نے کیا کہا, تو میرا پاس آتا میں پوری دنیا ہی تجھے دے دوں. تو اتنا بلند ہے. ہماری بلندگی دیکھیں آپ, مقام دیکھیں, اور ہماری ضلالت دیکھیں. وہ کتے کے کیڑے سے بھی ہم خلیز ہو چکے ہیں اس وقت. جس امت کے ہاتھ میں قرآن ہو, نبی بس کا فرمان ہو,
بتاؤ کیا مقام ہو پھر. سوچنے والی بات ہے. ہم تم ہی ہیں, ہمیں راستے پہ ڈال دیے, ہم بہت جلدی پہنچ سکتے ہیں. وہ تو جو پہنچے ابھی راستے میں پڑے ہی نہیں, نہ ان کو ذکر کا پتہ ہے, نہ کسی شیخ کا پتہ ہے, نہ نقش بندی کا پتہ ہے, وہ تو ویسے ہی گالی دیتے ہیں ان سب چیزوں کو. ان سب سے بچا کے اللہ پاک نے ہمیں بہت سی مشکلات سے نکال کے اس کام پہ ڈال دیا. باقی اب ہماری ہمت ہے کہ ہم ہر چیز کو حلال اور کا پاک صاف کر لیں اپنے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات